بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایک بھائی کی میریکل سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ درود پاک کی سٹوری ہے۔ اس بھائی نے اپنی زندگی میں درود رحمت کو کس طرح پڑھا تو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے میریکل کی۔ اب ان کی زندگی میں کیسا معجزہ ہوا، یہ بھائی کہتے ہیں کہ مجھے گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا۔ میں چاہتا تھا، میری ایک دل کی خواہش تھی کہ میں ایک لمبے ٹور پہ جاؤں کسی دوسرے ملک میں۔ تو میں ایک سے کہتا تھا کہ آؤ ہم پارٹی بنا کے جائیں گے، دوستوں کی طرح جائیں گے۔ دوستوں سے بھی کہا تھا، اور جن رشتہ داروں میرے کزن کے ساتھ میری دوستی تھی ان سب کو بھی میں بار بار ریکویسٹ کرتا تھا کہ ہم ٹور پہ جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایگری نہیں تھا اس بات پر۔ اور میں بڑا شوقین تھا، میرا بڑا دل اونچا ہوا تھا کہ میں جاؤں اور گھومنے پھرنے تاکہ میرا یہ شوق پورا ہو جائے، لیکن میرا یہ شوق پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں بہت پریشان تھا کہ اب میں کیسے جاؤں گا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن میں موبائل یوز کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ویڈیوز آئی، تو ایک بھائی کی کہانی تھی اس میں، اور وہ جب اس کو خانہ کعبہ جانے کا شوق تھا یا کسی بھی جگہ جانے کو اس کا شوق تھا، تو وہ روزانہ اس ہوائی جہاز کو دیکھتا اور درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ سے اپنے لیے دعا مانگتا کہ پتہ نہیں کب میں اس پلین پہ بیٹھوں گا اور اس پلین پہ جب میرا سفر ہوگا۔ وہ خواب دیکھتا تھا، ایک سوچتا تھا کہ ایسا بھی کب ہوگا۔ وہ درود شریف پڑھ کر بس دعا مانگتا تھا۔ تو جب میں نے اس کی سٹوری سنی تھی تو میرے دل میں بھی ایک امید سی جاگ اٹھی، اور میں نے بھی درود رحمت کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ درود رحمت کو جب میں پڑھ رہا تھا اور میں دعا بھی نہیں مانگتا تھا، بس میرے دل میں خواہش تھی کہ میں نے جانا ہے، ٹور پہ جانا ہے، میں نے دوسرے ملک جانا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ کچھ منتھ ہی میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے غیبی میری مدد کی کہ میں گھومنے پھرنے چلا گیا، ٹور پہ چلا گیا۔ اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس طریقے سے میں گیا کہ میں اتنے اچھے طریقے سے جاؤں گا گھومنے پھرنے، میرے ایسے وسیلہ بنے گا، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ بھائی کہتا ہے کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی، مجھے کہیں اور جانے کا شوق تھا، تو میں نے پھر درود پاک کو پڑھنا سٹارٹ کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ، ایک ہی سال کے اندر 3 دفعہ میں گیا گھومنے پھرنے۔ اب میرا اس بات کا شوق ہے کہ میں خانہ کعبہ جاؤں، اور خانہ کعبہ مجھے جانے کا بہت شوق تھا کہ اب بس میں وہیں پہ جاؤں گا۔ تو بس یہی میرا جنون تھا، کیونکہ میں درود پاک پڑھ رہا تھا، اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے مجھے اب خانہ کعبہ جانے کا بہت شوق تھا، روضہ رسول جانے کا شوق تھا۔ تو بس اسی دعا میں ہر وقت لگا رہتا ہوں کہ اب میں وہاں چلا جاؤں، انشاءاللہ میں وہاں بھی ضرور جاؤں گا۔ اچھا، ماشاءاللہ سے یہ جو سٹوریز ہیں، اصل میں یہ جو سٹوریز ہیں ان سے انسان کو اور بھی ہمت آتی ہے، اس میں انسان اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس حوصلہ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ میریکلز کریں گے۔ جیسے یہ انسان ہے، اگر ان کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور معجزے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے وہ نان مسلمز ہیں، اللہ کے لیے سب ایک جیسے ہیں۔ بس ہم انسان ہی گناہ گار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، نافرمان بندے ہیں۔ اگر آپ سوچو، سکون سے سوچو کہ اگر ہم کسی کی اتنی خدمت کریں، کسی سے محبت کریں، کسی کا خیال رکھیں، احترام کریں، اور وہ جب ہمیں اس بات کا صلہ نہ دیں تو ہمارا دل دکھتا ہے نا، ہمیں ان سے بہت نا امیدی ہوتی ہے، خاموش سے ہو جاتے ہیں، ہمارا دل مایوس سا ہو جاتا ہے۔ تو اب خود سوچیں کہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے اندر روح ڈالی، ہمیں رزق دیا، ہماری جان مال محفوظ ہے، ہمیں ہندوؤں سے کافروں سے محفوظ رکھا، ہماری زندگیوں کو اتنا خوبصورت بنایا، ہمیں چھت دی، کھانا پینا دیا، ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا، ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، آنکھیں دی، اور
اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں ہمارے اوپر، ہمیں ظالموں سے بچایا، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں انصاف دلاتا ہے، ہمیں نمازوں کی طرف کیا، ہمیں مسلمان بنایا الحمدللہ۔ تو یہ سب اللہ کے ہمارے اوپر احسان ہے، جو ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمیں ہر مصیبت سے بچاتے، بیماریوں سے بچاتے ہیں، ہمارے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں، ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کتنی ہم سے نا امیدی ہوتی ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ کب آئے گا میری طرف اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلط ہوا ہے، میں آپ کا نافرمان بندہ ہوں۔ تو یہ باتیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، عاجزی کرو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو۔ جو میری اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے اور جو میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، آس پاس کے لوگوں میں جو میرے جاننے والے ہیں، جنہوں نے مجھے اپنی زندگی کے میریکلز بتائیں، تو وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی از دا بیسٹ درود پاک۔ یہ خوبصورت درود پاک ہے، خوبصورت موتی ہے، ہیرا ہے، ایسا سمجھو کہ ایک خوبصورت قیمتی جو زیور ہوتا ہے نا، یہ وہی درود پاک ہے۔ ایسا زیور جو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ بس اس کو آپ نے پا لیا تو آپ سمجھے دنیا دونوں جہانوں کی آپ نے دولت کو پا لیا، خوشیوں کو پا لیا، سکون کو پا لیا، اپنے رب کو پا لیا۔ آپ اپنے رب کے نزدیک ہو جاؤ گے، اپنے رب کی نظر کرم کرنا چاہتے ہو کہ آپ کے رب کی آپ پر نظر کرم ہو، آپ کو بخش دے، آپ کو سب کچھ نوازے، خوشیاں دے، سکون دے، دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابیاں دے، بلندیوں پہ آپ کا نام ہو، آپ کا نصیب عروج میں آپ کا نصیب لکھ دیا جائے، تو آپ درود پاک پڑھیں۔ جون سا بھی صیغہ آپ کا دل کرتا ہے آپ اسی کو سلیکٹ کریں، بلکہ جتنے بھی صیغے آپ کا دل کرتا ہے پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی کو آپ پڑھیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں، اس سے دوستی کر لیں، ایسی دوستی کہ آپ سمجھیں کہ کبھی میں نے درود پاک کو نہیں چھوڑنا، یہی میری زندگی میں میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک دفعہ اس سے دوستی کریں، درود شریف آپ سے کبھی بھی دوستی نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کی دوستی کو نبھائے گا، اس جان میں بھی آپ کا ساتھ رہے گا، قبر میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا۔ آپ درود پاک پڑھیں، ساتھ ساتھ میں استغفر اللہ کا بھی ورد کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور اپنے سب مسلمان کے لیے بھی، سب امتی کے لیے، امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہی ان کے لیے دعا کریں، دونوں جہاں اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھے، آپ کی زندگی ضرور سنور جائے گی انشاءاللہ۔